السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سبا. عظمت باری تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان. سورہ تعارف. سورہ سبا. اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے. اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے. اسی مناسبت سے ایک طرف ہاں بالکل نہیں. ہاں نہیں، جیسے ایک واقعہ نا جو سنایا جاتا ہے. ایک بندہ ہے جو اس کی جو بوٹ ہے وہ پھنسی پانی میں. وہ سمندر اللہ کو بلاتا ہے. جب اللہ ٹھیک کرتا ہے سارا کچھ، پھر جب وہ اس قائب پر پہنچتا ہے خشکی پہ، پھر کہتا ہے یہ سارا کچھ میں نے کیا. یہ انسان ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اس کی ہے، اور وہی حکمت والا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر. وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، اس کو بھی آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس پر چڑھتی ہیں، اور وہی ہے جو مہربان ہے، بخشنے والا. اور جن لوگوں نے کفر نہ لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کفر اپنا لیے اور کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے علم میں علم غیب پروردگار کی قسم وہ تم ضرور آ کر رہو گے. کوئی ذرا برابر چیز کی نظر دور نہیں ہوگی، نہ آسمان و زمین میں، نہ اس کی چھوٹی ہوئی کوئی چیز ایسی ہے جو بڑی ہو کر ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. تو کافر
ہاں ہاں نہیں بات ہے کوئی بھی دیکھو جتنے بھی ریلیجن ہیں دنیا کے ساروں کو ہی پتہ ہے بیسک کانسیپٹ جو تو ہی ہر بندے نے اپنے کانسیپٹ چینج کیے ریلیجنوں نے لیکن کانسیپٹ تو وہی رہ جاتا ہے نا کہ ہر بندے کا جو مانتے ہیں خدا کو وہ مطلب کتنی بڑی سچائی کو جٹلا رہے ہیں کہ حساب نہیں ہونا کسی کا صحیح صحیح کا پاس ایسا ہونا یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو انعام دے گا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک عمل جس نے مان لیا نیک عمل کیا اللہ ان کو انعام میں تو ہمیں کیا دے گے ایسے لیے مغفرت بھی ہے ان کو رزق بھی مل رہا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائے ان کے لیے بلا دردناک عذاب ہے اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے اور اس اللہ کا رستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک ہے ہر طرف ہر تعریف کا مستحق بھی ہے یار خود کا- اور یہ کافر لوگ یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہیں کہ کیا ہم بھی تمہارے تم ایک ایسے شخص کو پتہ بتا رہے جو تمہیں یہ خبر دے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے پتہ نہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس سے ایسی اس طرح کا جنون لائق ہے انہیں بالکل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخر مان نہیں رکھتے خود عذاب میں اور پلے درجے کی گناہی میں مبتلا ہیں وہی اللہ کیا لوگوں نے اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہیں اور ان کے پیچھے بھی اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دسا دیں یا آسمان کچھ ٹکڑے
کرے گا ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو نشانی ملے گی۔ جی بات۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا۔ اے پہار، تم بھی تسبیح ان کے ساتھ ہم واز بن جاؤ، اور اے پرندہ تم بھی ہم ان کے ساتھ دوہے کو نرم کر دیں تھا، دوہے کو نرم کر دیں تھا۔ کہ پوری زندگی پوری پوری زر نہیں ہے، پوری پوری زر ہے بناؤ، اور کڑیاں جوڑے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل کبھی کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا، اس کا صبح سفر بھی 1 مہینے کے مسافات کا ہوتا، اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کے مسافات کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہماری حکم کی حد دار رستہ اختیار کرے گا، اسے ہم بڑھتی ہوئی آگ میں جھا دیں گے۔ ورن کا تختہ نہیں جو ہے، یہ اس پہ بیسڈ ہے، جتنے کارٹون سارے اس پہ بیسڈ ہے نا، وہ اس پہ وہ لیتے ہیں، سارے اس پہ بیسڈ ہے۔ ہاں الادین۔
وہ جنات سلیمان کے لیے وہ چاہتا وہ بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اور اے داؤد کے خاندان والوں، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندے میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں ہو۔ پھر جب ہم نے سلمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نہ بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب اس کا جو واقعہ ہے بڑا انوکھا واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ بہت انوکھا ہے کہ حضرت سلیمان اتنی پاور تھی لیکن کس طرح گئے ہیں دنیا سے کس طرح گئے ہیں؟ لوگوں کی طاقت دیکھتے ہیں، طاقت ہے ان کی اتنی، لیکن ان کی موت کا واقعہ دیکھیں کس طرح ہوا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ مطلب یہ اس سے واقعی مجھ سے تعلق کے واقعہ یاد ہے، ایک بندے نے نا بڑے لڑائیاں لڑیاں کی، زمینیں دھرتی سب سے لیا، اینڈ پہ زمین تب جب قدم رکھنے لگا اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ یہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم صبح کے لیے خود اس جگہ کی ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہی تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس کا شکر کرو، بجا لو ایک تو شہر بہترین، دوسرا پروردگار بخشنے والا۔
ناشکری کی سزا مل جائے نا، جب اللہ نے اتنا کچھ دیا لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر کا بہت زیادہ ذکر ہے، اگر انسان کو اندازہ ہو جائے شکر کا کتنا ذکر ہے تو شکر کرنا کوئی نہ چھوڑے۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان کے اوپر سراب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف باغوں کو ایسے تباہ کر دیا بے مزہ پھلوں اور جاؤں کے درختوں تھوڑی تھوڑی سی پیڑوں پر مشتمل تھا۔ یہ سزا بھی ان کے اس لیے دی جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم نے کسی اور کو نہیں بڑے ناشکری ہی کو دیا کرتے ہیں، جتنے بڑے ناشکری اتنی بڑی سزا۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، کہا تھا ان بستیوں کے درمیان راتوں اور دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ آج کل یہ آج یہی دو ایسے میں یہی دو علاقے آج کل تباہی میں ہیں، شام اور فلسطین۔ ہائے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو میرے طرف سمجھ سیدھا روڈ سے جانا پڑتا نہیں یار، ہم نا ہائکنگ کر کے جاتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں، نیا دے، شکر نہیں کرنا کچھ نیا دے۔ اس پر وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کے منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کرتے، یوں انہیں اپنی جانوں پر ستم ڈھایا جس نے تنظیم ہم نے انہیں افسانہ کی افسانہ بنا دیا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دے۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کا خوف گر ہو۔
اور باقی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، یعنی کہ ابلیس ٹھیک نکلا. یہاں تھی تھی کہ پیچھے الفریب سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، یعنی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو خیال ظاہر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی لاش پھٹکاؤں گا، ان سرکش لوگوں کے حق میں واقعی درست نکلا. انہیں اس کی بات مان لی، یعنی کہ ابلیس ٹھیک نکلا. ابلیس نے سب کو پھٹکا دی سوائے مومن دیا. مومن کون ہے؟ صرف مومن کی آیت نمبر میں لکھا ہے مومن کون ہے. وہ نہیں بٹ جائے گا، شیطان سے بچ جائے گا مومن. اسلام قرآن مجید میں قرآن مجید میں لکھا نہیں ہوتا کدھر کہ مسلم نہیں بھٹکے گا، مومن لکھا ہوتا ہے. مومن کون ہے؟ مومن کے نام یا مشہور ہے، مومن کا پتہ کسے نہیں، پارٹی نہیں پتا. نیک تو یہ مان لیا، نماز خشوع سے پڑھی، نماز کی حفاظت کی، زکات دی، حقوق دی ہے، الغار کی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کی، اور فضول چیزوں سے بچا. یہ 7 نشانیاں مومن. اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، البتہ ہم نے ان کو اس کو بھٹکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی تاکہ ہم نے دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو آخر پر ایمان لاتا ہے، کون ہے جو اس کے بارے میں شک کر رہا ہے. اور تمہارا پروردگار ہر چیز کا نگران ہے. یعنی شیطان کو ہم نے کوئی ایسی طاقت نہیں جس سے زبردستی سے مجبور کر دے، البتہ صرف بھٹکانے کی صلاحیت دی جس کے دل کی گناہ کی خواہش پیدا ہو جائے. مگر کوئی شخص گناہ اور نافرمانی میں مجبور نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص عقل و شریعت کے مطابق ڈر جائے تو شیطان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے آزمائش میں مقصود سے بچ سکے اور زندگی کو رد کر دیتا ہے، اسے مان لیتا ہے. یعنی کہ جو اس میں یقین آنکھوں میں پکا ہے وہ کوئی بھی شیطان کی بات نہیں مانے گا. یہ کہنا ہے. اور یہ گاؤں خاص معاملات خدا جہاز شفا جانور تپے خواب دلوں کو نرم کرنے والی باتیں قیامت کے بعد دوبارہ اچھا. جب جنتی جنت میں جہنمی چلے جائیں گے تو حدیث سے پڑھی تھی. امپورٹنٹ حدیث سے پڑھی تھی. عبداللہ بن مسعود اتنا بیان کرتے ہیں کہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جنگیوں میں سے سب سے آخر میں اس جہنم سے کون نکلے گا اور سب سے آخر میں جنم میں کون داخل ہوگا. ایک آدمی سرین کے بل گھسیٹ کر جنم نکلا گا تو فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہاں آئے گا تو اسے ایک خیال آئے گا وہ تو پھر چکی ہے. وہ عرض کرے گا یا رب میں تو اسے بھرا ہوا پایا ہے. اللہ نے فرمایا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور اس کی مسل 10 گنا ہے. اور عرض کرے گا کیا تو مجھے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے. راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب آپ حضرت ربا کے آگے دارے نہیں رہے. کہا جاتا ہے وہ جنت کے سب سے کمزور درجے والا شخص ہوگا. کیا دنیا جہاں سے 10 گنا زیادہ تجھے مل رہی ہے. کتنا؟ دنیا جہاں سے 10 گنا زیادہ. دیکھو یہ بات ہے. آخری والے کو کیا ملے؟ دنیا. اور دنیا اس کی مثال 10 گنا زیادہ ہے. دنیا جس کو دیکھتے ہیں، دنیا جتنی بھی دنیا ہے ورلڈ سارا کا سارا ورلڈ ہے، اس میں تو دنیا کے اندر تو پھر یونیورس داخل ہوتا ہے نا. جتنی جو جتنے یونیورس اسی پلانٹ کے اندر آ رہے ہیں، پلانٹ مطلب اس کا اندازہ تصور آتے ہوئے تصور ہی نہیں تھا بندے کو مل رہا. آپ ہی بندے اللہ نے فرمایا حضرت نے بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے سالے بندے کے لیے جنت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی
نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو. کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے. ہاں کوئی انسان کی سوچ جب ختم ہوتی جنت آنا شروع ہوتی. اور یہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا ہوا اب تم صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے, تم پر ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی برے نہیں ہوگے, تمام تم ہمیشہ خوشحال رہو گے, کوئی بدالی نہیں آئے گی. یعنی کہ بیسیکلی ختم ہو جائے گا ٹائم, ہوگا ہی نہیں ادھر. اتنا ٹائم ہوگا صحیح, لیکن جو ٹائم کنسٹینٹس ہیں دنیا ختم ہو جائے گی, آگے تصور میں نہیں ہے. جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان 100 سال کی مسافات. جنت میں 100 درجے ہیں. 100 درجے ہیں. جنت والوں کے 120 صفحے ہوں گی, میں سے اس امت کے ہوں گے, 40 باقی امتوں کے ہوں گے. یعنی کہ دیکھو اس امت کو 80 ملنے, یعنی کہ 2/3 تو امت ہو گئی. کتنا بڑا فضل ہے. یعنی کہ 120 صفحے ہوں گے اور 80 صفحے اس امت کے ہوں گے. امپورٹنٹ ہے. قسمت کی بات, شکر کرنا چاہیے سمجھ پیدا ہو, یہ بھی تو اس کا شکر شاید پتہ نہیں کم لوگ ہیں. اچھا, حضرت عثمان بن بشیر اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم والوں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ملے گا وہ شخص ہوگا جس کے جوتے اور تسمے کے آنکھ کے ہوں گے, جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہانڈیاں کھلتی ہیں. وہ خیال کر کے کہ کسی شخص سے اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب مبتلا. یعنی کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ کہ انسان جو جوتے کے قسمیں پہنا دی جائیں گے, اس کا سر انہیں جو ہوتا نہیں اس طرح ہڈی لگتی ہے, اور انسان سمجھے گا سب سے سخت ترین عذاب ہے. سب سے 10-20 جو سب سے سخت ترین تو ان کے جو کافر ہیں اور جو مسلمان بالکل ہی چھوڑے بیٹھے جنہیں 2 آنکھیں ہیں, اور جو بس سب آیت اس میں لکھا ہوا ہے سورہ نشرہ شاید نہیں تو دوسری. جنت اور جہنم نے باسوں ویسا کیا تو جہنم نے کہا مجھے تقبل کرنے والوں سرکشوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. جنت نے کہا میری تو حالت یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تر صرف ضعیف و کم رتبے والی دنیا سے بیزار لوگ ہوں گے. اللہ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہے, میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا. جہنم سے فرمایا میرا عذاب ہے, میں تیرے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. دونوں بھر جاؤ گے, رہی جہنم وہ تو نہیں بھرے گی حتیٰ کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس بس, تب ہی وہ بھرے گی. اس کے بعد سے بعض کے ساتھ مل جائیں گے. اللہ اپنی مخلوق میں کسی ظلم نہیں کرے گا. جنت یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنت نہیں بھر جائے گی, جہنم نہیں بھرے گی. جہنم تو کہے گی آن دو. جہنم جب اللہ اپنا قدم رکھے گا تو کہے گی بس بس, وہ بھرے گی. کہ اللہ کی صفات اتنی بڑی ہے, اللہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ لگاؤ, اور جہنم میں سے اللہ قدم رکھے گا. اب اس سے انسانیت کی تصورات نہیں, اللہ ایسا ہے انسان کی سوچ سکتی نہیں ہے, کیونکہ اس کی امیجنیشن ہی پاسبل نہیں ہے. انسانیت اس کی سوچ نہیں سکتی کہاں سے شروع ہوتا ہے. اب وہ 100 سال میں سفر اس کا اگر کوئی سوچے امیجن ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ. مطلب یہ جو فرشتوں کی شکلیں اتنی سائز ہیں اس کی امیجنیشن کرنے کے لیے آپ کو دیکھا کتنا بنتا ہے, اس کا اندازہ ہی نہیں کوئی. دنیا جہاں پلانٹ ہی نہیں بنتا اس سے. ایک حدیث ہے نا کہ جب فرشتے آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے دیکھو اللہ آ گیا, لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا, وہ صرف فرشتے ہوں گے صرف. اور اللہ فرشتے کی ایک میں نے سائز بتایا تھا کہ ایک کان کے لوگ سے لے کے کندھے تک نا 100 سال میں بھرا ہے. اتنے
فرشتے جو عرض کے عرض سنبھالے ہوئے ہیں ان کا سائز ہے، صرف کانوں سے لوگ سے لے کے کندھے تک کا جو سفر ہے اتنے 100 سال کا سفر ہو جائے گا ان فرشتوں کا سائز. یہ انسانیت کی تصور آدمی نہیں بھیجی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن روز اس میں پہاڑ پیدا فرمایا، پیر کے دن درد فرمائے مکرو، یہ منگل نے پیدا فرمائی، بدھ کے دن نور پیدا کیا، جمعرات کے روز اس نے چوپاہے پہلے آدم کو، جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا فرمایا اور ان کے دن کی آخری گھڑی عصر کے شام کے درمیان. اللہ نے مٹی زمین کے ہفتے ہوئے تو مجھے پتا ہی نہیں حدیث کا مجھے کبھی اس حدیث کو پتا ہے کہ اللہ نے مٹی زمین کو ہفتے میں پیدا فرمایا، اتوار کے روز اللہ پہاڑ کو پیدا کیا، پیر کے دن اللہ درختوں کو پیدا کیا، منگل میں کے دن اللہ مخلوق چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن روز اللہ نور کو پیدا کیا، قرآن کے روز اللہ چوپاہے پھیلائے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آخرکار دنیا کی آخری گھڑی عصر اور شام کے درمیان ہے، یعنی ویسے جو قیامت آئے گی نا ایک طرح جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں. جی مطلب ہے اس کا، لیکن یہ میں سمجھا کہ اللہ نے کس کے دن کیا کیا چیز پیدا فرمائی. اینڈ کرتے سیشن